3 منٹ کا خطاب کرتے ہیں، 4 باتیں کہتے ہیں، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں ہر نماز کے بعد یہ دعوت اور یہ پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اس پیغام نے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور بالآخر بھٹو ناک رگڑ کے، مجبور ہو کے، ناک رگڑ کے 7 ستمبر 1974 4:35 پر پاکستان کی قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان علماء کے ان تحریکات میں کردار نہیں ہے؟ بڑا کردار ہے۔ آج بھی ہم توقع رکھیں گے منبر محراب سے جب یہ آواز لگے گی انشاءاللہ 19 اکتوبر کی کانفرنس بھی تاریخ ساز ہوگی، 5 اکتوبر کی کانفرنس بھی تاریخ ساز اور بے مثال ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھرپور تیار ہے انشاءاللہ۔ یہ تحریک ختم نبوت سن 1974 میں، جس میں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، آج لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا جب 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو آج یہ عالمی مجلس والے کیوں اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اتنے اخراجات، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ کانفرنسیں کیوں کر رہے ہیں؟ ارے میرے سادہ مسلمان، تو سادہ نہ بن، اتنا سادہ نہ بن، ہاں جی بالکل سادہ نہ بن، اخبار کی طرح تو سادہ ہے، مجھے پتا ہے جلیبی کی طرح تو سیدھا ہے، اتنا سادہ اور سیدھا نہ بن، دنیا کے معاملات تجھے سارے پتا ہے، تجھے مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو میرے سونے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ تم کیا سمجھتے ہو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تو آج قادیانی خاموش بیٹھے ہیں؟ نہیں، آج بھی قادیانی 74 کے اس آئین ختم نبوت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میں نے کہا اگر تمہارا ہی مشورہ مان لیا جائے تو کیا خیال ہے پھر کل اگر کوئی یہ مشورہ دے کہ جی پاکستان جو بن گیا 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا، اب ایجنسیوں کی، ان ایجنسیوں کی، اداروں کی کیا ضرورت ہے، اور فوج کی کیا ضرورت ہے، یہاں پولیس کی کیا ضرورت ہے، بس یہ مولوی صاحب بن جو گیا۔ جب کوئی ایسا مشورہ دے گا آپ غور سے دیکھیں گے، آپ کہیں گے خیر تو ہے، تو پاکستانی ہے یا انڈیا کا ایجنٹ ہے؟ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ارے پاکستان بن تو گیا ہے، اس کو بچانا بھی ہے کہ نہیں، محفوظ بھی رکھنا ہے کہ نہیں؟ اگر پاکستان بن گیا، اس کی حفاظت کے لیے ادارے، پولیس اور یہاں کا قانون، یہاں کی فوج ضروری ہے، تو رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے یہ فوج بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی یہ فوج بھی ضروری ہے۔ غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں۔ لہذا ایسے دھوکوں میں ہم نہیں آئیں گے، ہم ایسے بھول بھلکیوں میں نہیں آئیں گے۔ ہم تو مفتی محمود کے نام لیوا ہیں، ہم شہر اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا ہیں، ہم ان صاحب بصیرت بزرگوں کے نام لیوا ہیں۔ انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا، ہم بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ انشاءاللہ یہ کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، یہ جلسے ہوتے رہیں گے، یہ روڈ کارواں ہوتے رہیں گے، اور اس کے ذریعے امت کے ایمان کو گرمایا جاتا رہے گا، خون کو گرمایا جاتا رہے گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب بات ختم نبوت کی آتی ہے، رسول اللہ کی ناموس کی بات آتی ہے، تو ہماری رگوں میں خون نہیں، ہماری رگوں میں آگ دوڑا کرتی ہے۔ بولیے بولیے نبی کے عاشقوں اور دیوانوں کی رگوں میں پھر خون نہیں، آگ دوڑتی ہے، آگ۔ یہ پیرا ہم دیں گے انشاءاللہ، ہماری جان بھی چلی جائے ہم جان کو دے سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیرا کبھی چھوڑا۔ اور دوسرا ایک سوال قادیانیوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اور یہ مولوی صاحب یہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا اور کسی کو کافر کہنا یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مفتی حضرات کا کام ہے۔ بھٹو کیڑا مفتی سی اودی دن داڑھی تے نشاڑی، ہاں جی اودی دن داڑھی تے نشاڑی، سانو تے بھٹو نے کافر قرار دیتا ہے۔ ایک مرزائی تو کہنے لگا او جی مولوی صاحب بس ساڑھے توڑے ایڈا فرق کوئی نہیں، تسی بس سرکاری مسلمان ہو۔ کہنے کا مطلب یہ تھا بے ایمان کا کہ اصلی مسلمان ہم ہیں۔
کہنے لگا مولوی صاحب تسی سرکاری مسلمان ہو، تمہیں سرکار نے مسلمان لکھا ہے، سرکار نے مسلمان کہا ہے۔ میں نے کہا پتر جی پھر یہ بھی تے مننا اسی اگر سرکاری مسلمان ہیں تے اصلی مسلمان بھی اسی ہاں، تے اسی کدی سرکاری مسلمان ہیں تے پھر سرکاری کافر بھی تے تو اور مرزائیوں کو سرکار نے کافر کہا کہ نہیں؟ آج اگر کوئی مرزائی یہ تانا دے کہ تم تو سرکاری مسلمان ہو، اصلی مسلمان ہم ہیں، ان سے کہو نہیں، سرکاری مسلمان بھی ہم ہیں، اصلی مسلمان بھی ہم ہیں، سرکاری کافر بھی مرزائی ہے اور اصلی کافر بھی مرزائی ہے۔ مرزائی کہہ بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتے مرزا قادیانی اور اس کو ماننے والے مسلمان ہو سکتے؟ مرزا قادیانی اور اس کو ماننے والے بولیے کون ہے؟ کافر ہیں۔ مرزا قادیانی اور اس کو ماننے والے بولیے کون ہے؟ کافر ہیں۔ اچھا کل تک قادیانی کہتے تھے یہ وہ اسمبلی کی، ہاں یہ بھی کہتے ہیں نا بھٹو کہڑا مفتی سی، میں کہ مفتی نے پہلے تو انہوں کافر آکھ دیتا سی، لکھ دیتا سی، تسی کہتے سی نہیں یہ مولوی ہے مفتی ہے کم ہی ہے، اس نو کافر آکھ اس نو کافر آکھ۔ سانو جدوں تک باقاعدہ قانون دے ذریعے آئین دے ذریعے کافر نہیں آکھیا جائے گا اسی منن واسطے تیار نہیں۔ تمہارا مطالبہ تھا اور جب 74 میں تحریک چلی اور اب تم مرزائیوں کو نظر آیا کہ اب ہمارا کفر اسمبلی میں زیر باس آنے والا ہے، تو قادیانیوں کا لاٹ پادری اور گرو گنڈال مرزا ناصر احمد بھٹو کے پاس گیا اور کہنے لگا جی ہمیں صرف مولویوں کے کہنے پہ کافر نہ کہا جائے، ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو بیچارہ ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی محمود صاحب کیا کہیں گے، حضرت ہزاروی صاحب کیا کہیں گے، یہ علماء کیا کہیں گے، یہ تو بڑے تپے ہوئے ہیں، بڑے گرم ہیں، پتہ نہیں مرزائیوں کا یہ مطالبہ مانتے یا نہیں مانتے۔ بھٹو صاحب نے ڈرتے ڈرتے وہ درخواست لے تو لی اور اپنی کسی دراز میں چھپا دی۔ جب مفتی صاحب تشریف لائے تو بھٹو نے ڈرتے ڈرتے وہ درخواست نکالی، کہا جی مرزائیوں کے لاٹ پادری اور اس مرزا ناصر نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں صرف علماء کے کہنے پہ کافر نہ کہا جائے، ہمارا موقف سنا جائے۔ قربان جائیے مفتی محمود بھی مفتی محمود تھا، اللہ نے ذہانت دی تھی، غضب کی ذہانت دی تھی۔ مفتی صاحب کہنے لگے بھٹو صاحب ہم تو مشرق اور مغرب میں ڈھونڈ رہے تھے، شکر ہے یہ آپ کی نیز کی دراز سے برآمد ہوئے ہیں، کل نہیں آج بلائیے، آج نہیں ابھی بلائیے، میں مفتی محمود اسمبلی کے فارم پہ ان بدماشوں کو کافر ثابت کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا چالے اسمبلی کے فورم پہ قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا کہ نہیں؟ ثابت کیا کہ نہیں ثابت کیا؟ ثابت کیا۔ اور آج قادیانی کہتے تھے، کل تک کہتے تھے کہ جناب وہ جو اسمبلی کی کارروائی ہے نا وہ اگر چھپ کر آ جائے نا تو آدھا پاکستان میں رضائی ہو جائے گا، آدھا پاکستان میں رضائی ہو جائے گا۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ کارروائی بھی کبھی چھپ کر آئے گی۔ اللہ رحمت نازل فرمائے اور اللہ اپنی تائید عطا فرمائے۔ شہید ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے الحمدللہ ہو بہو حرف بحرف ایک نقطے اور شوشے کے رد و بدل کے بغیر اسمبلی کی 13 دن کی وہ کاروائی، 28 اجلاس، 96 نشستیں، وہ ساری کاروائی الحمدللہ تحریر میں لا کے مرزا قادیانی کی قبر میں آگ لگا دی ہے۔ کل تک جو مرزائی کہتے تھے اسمبلی کی کاروائی اگر شائع ہو کے آ گئی آدھا پاکستان مرزائی ہو جائے گا، لیکن آج الحمدللہ مرزائی تو سینکڑوں کی تعداد میں در در مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان اس دستاویز کو دیکھ کے مرزائی ہونے کے لیے تیار ہے؟ کیا کہہ رہے مسلمانوں؟ پھر جاگتے رہو گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی ناموس کا پہرا دو گے انشاءاللہ۔ اور یہی اسمبلی کے زمانے میں ایک مرتبہ بھٹو صاحب، بھٹو بھی بڑا تیز آدمی تھا، ایسا گوگل تلہاری وہ بھی بڑا تیز تھا، بلار تو بڑا تھا، حاضر دماغ بڑا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اسی 74 کی تاریخ میں مفتی محمود صاحب سے کہنے لگا مفتی صاحب کہڑے کم پہ گئے ہو، تھوڑا مولوی ہے تو اور کم کی حلوہ کھانا، تسی حلوہ کھاؤ سانو بھی کھواؤ، نہ آپ بھی تنگ ہو نہ سانو تنگ کرو، اے مرزائیے نو کافر قرار دو، اے کہڑے کم پہ گئے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھٹو صاحب حلوہ بھی پاک سے مولوی بھی پاک ہے، حلوہ کوئی حرام ہے؟ حلوہ بھی حلال ہے، حلوہ حرام نہیں، حلوہ بھی پاک مولوی بھی پاک۔ ہم پاک حلوہ کھائیں گے، ہمیں اس میں کوئی شرم آر نہیں ہے،
لیکن یہ پاک حلوہ کھا کے مرزائیوں کو کافر بھی قرار دلوائیں گے. ہمیں حلوے کے دانے دیتے ہو اور خود جو حرام کی بڑی بڑی بوتلیں چلاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ شراب کی حرام بوتل تم پیو, اس وقت تمہیں شرم نہ ہے. اور ہم جب حلال کا حلوہ کھائیں کہتے تم مولویوں کا کام ہے حلوہ کھانا حلوہ کھانا. ہم حلوہ بھی کھائیں گے لیکن حلوہ کھا کے انشاءاللہ اپنی غیرت کو نہیں بھولیں گے. غیرت کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, جرأت کے ساتھ پاکستان کی قومی اسمبلی سے مرزائیوں کو کافر بھی قرار دیں گے انشاءاللہ. اور جب اسی تحریک میں ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو کہتے مفتی محمود صاحب نماز کے لیے تشریف لے گئے. زور کی نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھ کے آئے, ایک دو باتیں طے ہوئی, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, ایک بات طے ہوئی, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. تو کہتے ہیں بھٹو صاحب کہہ رہے مفتی صاحب کاش حضور جی معراج سے گئے تھے نا کہ نمازیں پڑھا ہوگی نا, آج کسی بولتی نمازیں پڑھتے رہتے تھے ایسی حکومت کرتے رہتے. مفتی صاحب نے آخر بھٹو صاحب ہیں نہیں نمازہ پنجابی اور میرات کیسی انشاءاللہ نمازہ بھی پنجاب پوریا پڑھنی ہے سن کے تو اللہ کے دم بھی کر کے رکھنا سی انشاءاللہ. مرزائیہ کا حامی نہیں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کا قانون پھر بھی بڑھوانا ہی بڑھوانا سی انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے نقابین کی جو محنت ہے تاجر میدان میں, وکیل میدان میں, سفیر میدان میں اور صحافی میدان میں, ہر طبقے کا آدمی امت مسلمہ کا علماء مشائخ میدان میں, آج بھی میدان میں انشاءاللہ اور کل بھی میدان میں رہیں گے جب تک آخری سانس باقی ہے اور آخری قطرہ خون کا باقی ہے. اپنا سب کچھ نشاور کر دیں گے سورہ مصطفیٰ کے ختم نبوت کے دامن سے کبھی بے وفائی. تو کیا خیال ہے 5 اکتوبر 19 اکتوبر کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ, اور علماء ساتھ میں 17 ستمبر کو بھی یاد رکھیں گے. اللہ کریم ہمیں آخر دم تک اپنی جان مال آل اولاد صلاحیت و سمیت سورہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.